السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر عبدالحمید میر پرائمری اسکول کاوری بالا اب سے مخاطب ہوں۔ آج میں خاص کر تیسری جماعت کے طالب علموں سے مخاطب ہوں۔ تاریخ 1 جون 2020 یعنی 1 جون ہے آج، ٹھیک ہے، اول ہے آج، جون کا پہلا دن ہے۔ جماعت تیسری، مضمون اردو، عنوان ہمسایہ۔ پیارے بچوں، سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے پہلے جو سبق کا نام ہے، ہمارا عنوان جو آج ہے، سبق کا عنوان جو ہے وہ ہے ہمسایہ۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمسایہ جو ہوتے ہیں ان کے بغیر ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اسی لیے ہمیں چاہیے جو بھی ہمارے پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اچھا برتاؤ کریں تاکہ وہ ہم سے اچھا برتاؤ کریں۔ یہ جو سبق ہے آپ کی کتاب میں اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح اٹھیں گے، بیٹھیں گے، چلیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری زندگی آسان بن سکے۔ پڑوس میں رہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہماری زندگی گزارنی آسان ہو جائے۔ جیسے ہمیں کوئی خوشی ہو تو پڑوسی ہمسائے آتے ہیں، ہمارا کام کاج ہاتھ بٹاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ خدا بچائے کوئی غم پریشانی ہو، اس میں بھی یہی پڑوسی ہوتے ہیں جو ہمیں کیا کرتے ہیں، اپنے اس مشکل وقت میں اپنا ساتھ دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم یہاں لکھا ہے آؤ معنی یاد کریں۔ ان کے معنی آپ کو یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو سبق پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہمسایہ، پڑوسی، دم گھٹنا، جیب گھبرانا، کارنامہ، قابل تعریف کام، پڑوسی، نزدیک میں رہنے والا، عقل مند، دانا، ہوشیار، چیک اپ، معائنہ، انکل، چاچا، ٹھیک ہے، ان کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم سبق پڑھیں گے۔ یہ دیکھو بیٹا، پڑوسی، چیک اپ، عقل مند، کارنامہ، ہمسایہ۔ اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا۔ آپ کو سمجھ آتا ہے، اردو میں پڑھوں گا تاکہ آپ سمجھ پائیں، بعد میں آپ کو اس کے جو سوالات ہیں وہ آپ کو لکھاؤں گا۔ اسلم اپنے امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا، اس کے پاپا باہر گئے تھے، رات کو اچانک اس کی ماں بیمار ہو گئی۔ اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، وہ چھوٹا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، امی درد سے چیخ رہی تھی۔ وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا۔ گوتم کا مکان سامنے تھا، یعنی گوتم اس کا پڑوسی تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل۔ گوتم انکل جا گیا، وہ باہر آیا اور اسلم سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اسلم نے کہا، انکل، پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک بیمار ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ گوتم نے کہا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے ساری بات بتائی۔ گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا، اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے، سینے میں درد، تکلیف ہے، سر بھی چکرا رہا ہے۔ گوتم نے اسلم سے کہا، تم امی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ گوتم اپنے ایک اور ہمسائے علی محمد کے پاس گیا، وہ ایک ڈاکٹر تھا، اس کو جگایا۔ ڈاکٹر باہر آیا، وہ گوتم کو جانتا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اتنی رات گئے، آپ کیسے آ گئے؟ گوتم نے بتایا، بھابھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں اٹھا لیں اور گوتم کے ساتھ ہو لیا۔ یعنی اب یہ جو پہلا ہمسایہ تھا اکرم، اس نے ڈاکٹر علی کو بھی جگایا اور ڈاکٹر صاحب نے کچھ دوائیں اپنے ساتھ لے لیں تو آ گیا۔ گوتم جب علی محمد کو اسلم کے ہاں لے گیا تو علی محمد نے پوچھا، یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے؟ گوتم نے کہا، جی ہاں، یہ میرے ہمسائے اکرم کا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں نہیں ہے، باہر گیا ہے، اس کی گھر والی بیمار ہے۔ گوتم علی محمد کے گھر کے اندر گیا، اسلم نے ڈاکٹر علی کو دیکھا تو خوش ہوا۔ ڈاکٹر نے اسلم کی امی کو دیکھا، انجیکشن دیا اور دوا کھلائی۔ اسلم کی امی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا، بھابھی، آپ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن کل آپ
ہسپتال آ کے خود کو چیک اپ ضرور کرائیے۔ ہاں، یہ 2-4 گھنٹے کے بعد پھر لیجیے، میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا۔ اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی۔ گوتم نے کہا، آپ کی فیس؟ ڈاکٹر نے کہا، بھائی صاحب، اگر آپ اپنے ہمسائے کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں۔ گوتم نے کہا، یہ تو میرا فرض تھا کہ اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی تو کیا اکرم یہی سب نہ کرتا؟ ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے، بڑا عقل مند لڑکا ہے۔ یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا۔ اسلم نے کہا، واہ انکل، آپ کو نہ بلاتا تو کس سے بلاتا؟ رشتہ دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں اور کون ہو سکتا تھا؟ گوتم، شاباش بیٹے شاباش۔ ہمسائے اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں نے آپ کو بولا کہ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تو فائدہ کیا ہے ہماری زندگی کا؟ آپ تو امی کو آرام کرنے دو، 4 گھنٹے کے بعد اس کی دوائی کھلانا مت بھولنا، میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا، اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ پیارے بچوں، یہ جو کہانی ہے یہ اسی لیے بتائی گئی ہے تاکہ ہم اپنی پڑوس میں کیسے زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے ہمیں۔ ہاں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جو بھی ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ بیٹے جو اس کے سوالات ہیں وہ ہم کریں گے۔ یہ دیکھو، مختصر جواب لکھیا، اسلم کے پاپا کہاں گئے تھے؟ جواب، اسلم کے پاپا باہر گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، اسلم کی امی کو کیا تکلیف تھی؟ جواب، دم گھٹ رہا تھا۔ دم گھٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے فیس کیوں نہیں لی؟ جواب، کیونکہ وہ بھی اسلم کا پڑوسی تھا۔ اسلم کا گوتم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب، پڑوسی کا۔ یعنی پڑوسی تھا، رشتہ اس کا یہی تھا، یہ اس کا پڑوسی تھا۔ پیارے بچے دیکھو، آپ درجہ ذیل خاکے سے 9 جملے بنائے۔ یہ جو 3 ڈبے ہیں اس کے 9 جملے بنانے۔ میرا دوست یہاں رہتا تھا، اس کو بھی 3 بنانے ہیں، اس کو بھی 3 بنانے ہیں، اس کو بھی 3 بنانے ہیں۔ دیکھو میں نے بنائے ہیں بیٹے۔ پہلے کو، میرا دوست یہاں رہتا تھا، میرا دوست یہاں رہے گا، میرا دوست یہاں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ میرا دوست یہاں رہتا تھا، میرا دوست یہاں رہے گا، میرا دوست یہاں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اس کو 3 بنانے۔ اکرم یہاں رہتا تھا، اکرم یہاں رہے گا، اکرم یہاں آئے گا۔ میں نے لکھے، ٹھیک ہے نا؟ میرا دوست یہاں رہتا تھا، میرا دوست یہاں رہے گا، میرا دوست یہاں آئے گا۔ اکرم یہاں رہتا تھا، اکرم یہاں آئے گا، اکرم یہاں رہے گا، اکرم یہاں آئے گا۔ اس کا بھائی یہاں رہتا تھا، اس کا بھائی یہاں رہے گا، اس کا بھائی یہاں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یا یہ آپ کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4، الف کے ہر جملے کا دوسرا حصہ بے میں تلاش کر کے جملے مکمل کیجیے۔ دیکھو، الف بے، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی امی آرام سے سو رہی تھی۔ میں بھی تو اکرم کا ہمسایہ ہوں، ہسپتال آ کے چیک اپ ضرور کرائیں۔ ٹھیک ہے۔ 5واں سوال، مثال دے کر ہر جملے کے مقابلے میں اس کا مونس لفظ لکھیے۔ مثال، مذکر مونس، باپ، ماں،
چاچا چاچی، دادا دادی، نانا نانی، ماما مامی. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے کوشچن آپ کو لکھا ہے اس پر، یہ آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور اچھی طرح یاد کریں گے. باقی وسلام.